تو یہ تھوڑے بھی ہوں گے بڑی فوج پہ غالب آ جائیں گے. اور میدان کربلا میں اور آپ دیکھتے ہیں کربلا کا سبق ہی یہی ہے. یہ تھے تھوڑے, شہید بھی سارے ہو گئے, صرف امام زین العابدین بچے. لیکن کربلا میں غالب کون تھا؟ امام حسین تھے. کون غالب تھا؟ اونچی آواز سے شاید مولانا محمد علی جوہر کا یا مولانا ظفر علی مولانا محمد علی جوہر کا شعر فرماتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں, انہوں نے ساری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کو رسوا کر دیا, ننگا کر دیا. اخلاق کی فتح انہی کی ہے, اخلاق کی فتح عراق کے بسنے والوں کی ہے, اخلاق کی فتح کشمیر والوں کی ہے. دنیا کا ایک ایک فرد یہ جان گیا کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. کربلا نے بھی یہی سبق دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سارے مل کے پڑھیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. کربلا کے بعد اسلام کو ایک نئی زندگی ملی. کربلا والے بزدل نہیں تھے, سنو, کربلا والے بے صبرے نہیں تھے, کربلا والے لالچی نہیں تھے. اگر یہ اقتدار کے لالچی ہوتے فیض کر لیتے. ساری دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی, اور ان کے سامنے تو نانا جان کا اسوہ تھا. جناب ابو طالب نے آ کے کہا بیٹا اب تو ساری دنیا مخالف ہوگی. اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے بھتیجے سے پوچھ لو, اگر یہ سونا چاندی چاہتا ہے تو سارے عرب کا سونا چاندی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. اگر یہ عرب کی بادشاہی چاہتا ہے ہم سارے سردار مل کے اس عرب کا سردار مان لیتے ہیں. اگر یہ عرب کا حسن چاہتا ہے تو ہم عرب کی حسین ترین دوشیزہ لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں, یہ جو چاہتا ہے ہم اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا کرتے ہیں. جناب ابو طالب نے سرکار سے آ کے یہ کہا, اب تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ انہوں نے آپ کے سامنے مطالبات رکھے. سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا چچا جان یہ تو عرب کے سونے چاندی کی بات کرتے ہیں, عرب کے اقتدار کی بات کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی لا کر رکھ دیں تو میں بتوں کو خدا نہیں مان سکتا, جھوٹوں کو سچا نہیں کہہ سکتا, اور اس کو الا اللہ کہنے سے بات نہیں آ سکتا. یہ کہتے ہیں میں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ سارے باطل معبودوں کی نفی ہے, سارے باطل نظاموں کی نفی ہے. سارے سسٹم جتنے بھی دنیا میں آئے سب ناکام ہیں. اگر لا الہ مانتے ہو تو یہ مانو کہ لا الہ الا اللہ کہلانے والا, یہ پیغام لے کے آنے والا جو نظام لے کے آیا تھا, لا الہ کہنے کے ساتھ اس نظام کو اپنانا ضروری ہے. اگر سرکار فرماتے میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں بیٹھا کعبہ شریف میں, تو کسی کافر کو کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ کہتے تھے آپ اللہ اللہ کہتے رہے, لا الہ نہ کریں. لا الہ کا معنی یہ ہے کوئی خدا نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. پہلے نفی کروائی, سب باطل معبودوں کی نفی کروائی, اعلان کر دو کہ کوئی نہیں ہے اللہ وحدہ, پھر اس اثبات کروایا. آج ہم کہتے ہیں نہیں جناب کسی کو آپ کچھ نہ کہیں, بس آپ اللہ اللہ کرتے ہیں. مولانا صاحب اللہ اللہ کرتے رہیں, نہ بش کے خلاف کو بات کریں, نہ منموہن سنگھ کے خلاف کریں, نہ کسی اور دشمن کے کوئی بات آپ نہ کریں, بس آپ اللہ اللہ کریں مسجد میں بیٹھ. تو بھائی یہ اگر یہی اللہ اللہ کرنا, ہجرت کرنی پڑتی, نہ بدر میں جانا پڑتا, نہ احد میں جانا پڑتا, اور نہ کربلا میں جانا پڑتا. کربلا میں جانے والا یہ اعلان کر رہا ہے. کربلا میں آخری تقریر فرمائی, سبحان اللہ, ساری لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں. کبھی کبھی منبر و محراب پہ بیٹھ کے یہ بڑی نعروں والی تقریریں بھی ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی جو سچے اللہ رب العالمین کے سچے بندے ہیں, سچے مجاہد ہیں,
کبھی کبھی میدان بدر میں اور میدان احد میں اور میدان کربلا میں لاشوں میں کھڑے ہو کر تقریریں لاشیں سارے پڑے ہوئے، صحرا خون سے رنگین ہے، اور جن کے خون سے رنگین ہے ان میں علی اکبر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، ان میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زادے ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، یہ سارا خاندان ہاشمی ہے، یہ نور کی تصویریں ہیں، یہ ایسے ایسے خوبصورت شہزادے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر کبھی ہمارا سرکار کو دیکھنے کو جی چاہتا تھا تو ہم حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی بے صبری نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی دل خوف سے لرزہ نہیں ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی شہزادی ماتم گناہ نہیں ہے، کوئی چیخ و پکار کی آواز نہیں ہے، کوئی بے پردہ نہیں ہے، جھوٹ ہے جو کہتا ہے انہوں نے اپنے پردے اتار دیے، انہوں نے اپنے گریباں چاک کر دیے، وہ بات بے پردہ ہو کے چیختی چلاتی باہر آ گئی، سب جھوٹ، سب یزیدی روایتیں ہیں۔ میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، یزیدی فوج ایک طرف یزیدی تھے اور یہاں کربلا والوں میں صرف امام زین العابدین بچے تھے، یہاں ایک تھا بچا ہوا، باقی سب یزیدی تھے، یزیدی فوجی سامنے تھے، روایتیں بیان کرنے والوں میں زیادہ یزیدی ہیں، اور ہمارے حضرت علامہ الہی بخش صاحب اللہ ان کو عمر اور صحت عطا فرمائے، بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، بچپن سے ان کو سنتے آ رہے، فرمایا کرتے تھے جس روایت میں بزدلی دیکھو، جس روایت میں بے صبری دیکھو اہل بیت کی طرف منسوب ہو رہی ہے، جس روایت میں بے صبری، بے پردگی، بزدلی، وہ یزیدی روایت ہے، اور جس روایت میں اہل بیت کا صبر دیکھو، اہل بیت کی پردوں کی حفاظت دیکھو، اہل بیت کی شجاعت دیکھو، وہ جان لو وہ حسینی روایت ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد خاموش ہو گئے، سارے محرک لکھتے ہیں کہ جتنی دیر بھی زندہ رہے ہیں مسکرائے نہیں ہیں، انہوں نے تو واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہیں ایک دکھ یہ بھی تھا کہ کاش میں بھی وہاں شہید ہو جاتا، انہوں نے عرض بھی کی ابا جان مجھے بھی جانے دیں، سخت بیمار تھے، فرمایا بیٹا نہیں، تمہیں نہیں، اجازت نہیں، بار بار عرض کی، اجازت اس لیے نہیں دی، اس لیے نہیں کہ وہ بیمار تھے، اس لیے نہیں دی کہ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ لوح محفوظ میں ان کا شہیدوں میں نام نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہیں فرمایا بیٹا تم نے ان بچیوں کے پردے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور تیرے ذریعے اللہ نے حضور کی اولاد کو بھی جاری رکھنا ہے، حضور کی نسل بھی تیرے ذریعے جاری رہنی ہے، تجھے اجازت نہیں ہے، مشیت اذنی یہی ہے، وگرنہ اگر بیماری سبب ہوتی تو 6 ماہ کا شیرخوار بچہ جو چل کے نہیں جا سکتا تھا سرکار خود اٹھا کے لے گئے، پانی کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ کی قسم اگر یہ پانی والے ہوتے تو ان کے تو جد امجد کی ایڑی رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، اگر یہ پانی کے امیدوار ہوتے کربلا میں بادل برستا، یہ پانی کے امیدوار ہوتے فرشتہ حوض کوثر سے پانی لے کے حاضر ہو جاتا، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں امتحان دے رہے تھے، یہ تو صبر و رضا کے پیکر تھے، صبر و رضا کی تصویر بنے ہوئے تھے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، جو آیتیں میں نے 2 تلاوت کی تھی یہی مناسبت بیان کرنا چاہتا تھا، قربان جائیں یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، آپ 1400 سال بعد پڑھیں یا کئی ہزار سال بعد بھی جو پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا قرآن کا معجزہ ہے، شہیدوں کا ذکر ہونے لگا ہے، پہلے اللہ کریم فرما رہا ہے شہیدوں کا ذکر کرنے والوں صبر کا دامن تھامے رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ فرمایا صبر کا دامن پکڑے رکھنا، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، شہیدوں کا خون دیکھ کے جسم ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کے کہیں بے صبری نہ کر بیٹھنا، یہ مرے نہیں ہیں یہ زندہ ہے، انہیں مردہ کہہ بھی نہ بیٹھنا، مردہ گمان بھی نہ کر لینا، یہ زندہ ہے، اور
قربان جاؤں، امام علی مقام نے تو جان قربان ہی قرآن کے نظام کے لیے کی تھی، پوری دنیا کو امام علی مقام نے کربلا میں یہ زندہ جاوید سرکار کا اور سرکار کے کلام پاک کا معجزہ دکھایا۔ جسم کربلا میں پڑا ہوا ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ اماں جان نے قرآن سنایا تھا نا بچپن میں، وہ بچپن والا سبق ایسا یاد ہے، دعا کرو ہماری مائیں آج بچوں کو قرآن سنائیں۔ ساری رات ڈش، کیبل، ٹی وی، وی سی آر، فلمیں، انڈیا کے گانے، ناچ گانا، بچوں کو ہم سارا کچھ جب رات سارا دن یہی دکھائیں گے گھر میں، یہ مجاہد تو نہیں بنیں گے، ڈانسر ہی بنیں گے، یہ اداکار بنیں گے، ایکٹر بنیں گے، ایکٹر۔ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی انڈیا کا ہر اداکار کا نام آتا ہے۔ ان سے کبھی پوچھیں کہ کربلا کے شہیدوں میں سے بھی کچھ نام یاد ہے ان کو؟ کاش جو ہمارے ہیرو تھے ہم بچوں کو ان کا نام بھی یاد کرواتے ہیں، ان کا کردار سناتے ہیں۔ ماں نے قرآن سنایا تھا، دودھ پلاتے ہوئے، لوری دیتے ہوئے قرآن سنایا تھا۔ امام علی مقام نے اس قرآن کی لاج رکھی۔ اماں جان آپ نے ہمیں بچپن میں دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن سنایا تھا، سلاتے ہوئے بھی قرآن سنایا تھا۔ ہم نے وہ سبق ایسا یاد رکھا ہے کہ آج ہم نیزے کی نوک پہ کوئی قرآن نہیں پڑھے گے۔ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں کی صداقت کی گواہی دی۔ لوگوں قرآن نے ہماری حیات بیان کی تھی کہ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور ہم نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کی آیتوں کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا شہید کو مردہ نہ کہنا، شہید مجھے کہہ دیں، مجھے آواز سے شہید، میں مردہ کہنا بھی نہ مردہ گمان بھی، یہاں ایسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، قرآن کا جو منکر ہے شہیدوں کی حیات کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ زندہ ہے، کوئی کہے میں نہیں مانتا، سیدھا سیدھا کافر، کسی فتوے کی ضرورت ہی نہیں۔ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا وہ زندہ جاوید ہے اور ہم کہیں کہ وہی ماتم اس کا کر رہے ہیں۔ جو زندہ ہے جسے رب کہہ رہا ہے، ہاں کو مر گیا ہو۔ بی بی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرا بیٹا ہے کہاں، میں اس کا ایسا ماتم کروں کہ آج تک کسی ماں نے نہ کیا، اگر یہ جنت میں ہے تو پھر میں اللہ کا شکر کروں اور صبر کروں، اس پہ خوشی کا اظہار کروں۔ انہوں نے فرمایا تو جنت الفردوس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شہید سرکار نے فرمایا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، جنت میں پہلے۔ اللہ کا دیدار ہوتا ہے شہید کو، اس لیے جب جنت میں جائے گا رب پوچھے گا تو نے میرے لیے جان دی ہے، بتا آج کیا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، جو نعمت چاہتا ہے بتا۔ تو یہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کوئی نعمت جنت کی نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ مجھے دنیا میں بھیج، ایک دفعہ پھر تیری راہ میں قتل کیا جائے۔ جو مزہ مجھے تیری راہ میں شہید ہوتے ہوئے آیا تھا وہ تیری جنت میں آ کے بھی نہیں آیا۔ اس لیے کہ بوقت شہادت شہید کو بوقت شہادت دیدار خدا بھی ہو رہا ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، اور جنت میں بھی سب سے اعلیٰ ترین نعمت یہی ہوگی، اور جو سب سے آخر میں
سرکار کے صدقے سرکار کے غلاموں کو عطا فرمائی جائے گی. اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، یہ اپنے رب کی رحمت سے اپنے رب کے دیدار سے چہرے قیامت کے دن روشن ہو جائے گے. جنت میں جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگا جو شہید کو دنیا میں مل گیا. جنتی جنت میں تو جائیں گے نا حساب کتاب کے بعد، ابھی تو برزخ میں ہیں، ہزاروں سال برزخ میں رہیں گے. جنت میں جائیں گے جب حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے. لیکن قربان جائیں کہ دنیا میں شہید، یہاں خون کا پہلا قطرہ گرا، اللہ نے جنت عطا فرمائی، قبر جنت کا باغ بن گئی. میں کر رہا تھا کہ شہید زندہ ہے. قرآن پاک نے شہادت شہید کی زندگی بیان کی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صداقت کا اعلان کیا. لوگوں دیکھ لو، قرآن نے کہا تھا شہید زندہ ہے، ہم شہید ہو کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، سر نیزے پہ ہے، نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. دنیا دیکھ لے کہ یہ شہید زندہ ہے. قرآن نے سچ کہا تھا شہید زندہ ہے. اس لیے اگر کسی نے جینا ہے، یہ زندگی ہماری عارضی ہے، فانی ہے. کبھی حادثے کا شکار ہوگی، کبھی شوگر کا شکار ہوگی، کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہوگی. اور کچھ نے، میں نے پہلے بھی اتفاق کیا تھا، زہریلی شراب پی کے مر گئے. کوئی جاتے ہوئے بیچارے رستے میں ہلاک ہو گئے، تو خود کچھ حملے میں ہلاک ہو گئے. رات میں خوش تھا، چلے اللہ کا شکر ہے، دن آرام سے گزر گیا. رات جا کے 12 بجے خبریں دیکھنے لگے تو پتہ چلا کراچی میں جھگیوں میں آگ لگ گئی. 40 افراد آگ سے جل کر بچے. یہ ناراضگی اللہ تعالیٰ، روز آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آگ لگی، وہ حادثہ ہے. ہلاکتیں ہیں، ایسے آفات و بلیات ہیں، ناراضگی ہے. ہم نے خدا و مصطفیٰ کی اطاعت اور محبت والا درس چھوڑ دیا. ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں، خدا کی ناراضگی کے آثار اظہار آئے دن روز دیکھتے اپنی آنکھوں سے، توبہ پھر نہیں کرتے، پھر اس طرف نہیں آتے. میں عرض کر رہا تھا شہید کی زندگی بیان فرمائی. اگر کوئی زندہ رہنا چاہے، ہمیشہ زندہ رہنا چاہے، تو رستہ شہادت ہے. یہ فکرہ کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے. شاید کہتا ہے یا اللہ یہ ہر دیوار پہ لکھا جائے تو اچھا ہے. یہ فکرہ کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار. ہمیشہ کی زندگی، شہادت ہمیشہ کی. امام علی مقام کربلا میں کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں میرے نانا جان نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی ظالم بادشاہ آ جائے جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہو، جو شریعت کو مسخ کرنے والا ہو، حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے والا ہو، اس وقت جو لوگ اس بادشاہ کا ہاتھ نہ روکیں، نانا جان نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے. اس لیے میدان میں آیا. پھر ان سے بھی فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون؟ وہی ہوں جس کو سرکار جن کا کلمہ پڑھتے ہو کندھوں پہ بٹھاتے رہے. لیکن جب انسان کی نظروں پہ لالچ کی پٹی بندھ جائے، یہ سارے رشتے ناطے بھول جاتا ہے. بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، کسی 2 مرلے زمین کے لیے، 1 انچ زمین کے لیے، چند ٹکوں کے لیے. کہ ماں باپ کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، یہ آل رسول کی بھی پرواہ نہیں کرتا. لالچ ایسی بری چیز، اللہ اس سے محفوظ رکھے. یہ سارے جو سامنے کھڑے تھے لالچ کی پٹیاں، کسی سے گورنرشپ کا وعدہ تھا، کسی سے کسی ایک شہر کا وعدہ تھا، کسی سے درہم و دینار کا وعدہ تھا. امام علی مقام کا رتبہ بھی نہیں پہچان رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، سنتے ہیں، نظر انداز کیے چلے جا رہے ہیں. اور میں مجھے پہچانوں میں کون ہوں. خطبہ ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن 10 محرم، خطبہ بھی ترک نہیں فرمایا. اور پھر فرمایا لڑتے لڑتے جب آخری وقت آیا تو فرمایا مجھے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے. سبحان اللہ. آج کہاں ہے اہل بیت کہ محبت کرنے والے؟ انہوں نے میدان کربلا میں ساری رات، آخری عاشورہ کی آخری رات قرآن کی تلاوت ہوتی رہی. اور سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے ہمارے ایک بزرگ
امام علی مقام رضی اللہ عنہ سر تسلیدے پہ تھا، جا رہے تھے، دمشق کے بازار سے گزر رہے تھے، بہت سارے لوگ تو رستے میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے تھے، ان کو بددعا بھی دی گئی کہ تم اب ایسے کرتے رہو گے قیامت تک۔ ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا، جمعہ کا دن سورہ کہف، سرکار نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے اس کے گھر سے لے کے ایسے جیسے مکہ شریف تک نور ہی نور ہوگا۔ فرمایا جو ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہے گا، جب قیامت کے دن سب مر جائیں گے اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا۔ قاری کو قرآن کی تلاوت کر رہا، سورہ کہف پڑھ رہا، وَآجَبُوا مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے، 300 سال سے زیادہ عرصہ سوئے رہے، سورج سمت بدل کے گزرتا رہا، دھوپ بھی نہیں لگی، کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، اللہ نے سورج کا رستہ بدل دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ طلوع ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتا تھا، غار کے دروازے پہ شعائیں نہ پڑے، اور غروب ہوتے ہوئے بھی سائڈ بدل لیتا تھا۔ اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ خدائی نظام، سورج رب کے احکامات کے تابع ہے، اور فرمایا کہ اپنی راہ نہیں بدلتا۔ اللہ کریم فرما رہے بل قمر قدرنا ہو منازل حتی عادت الرجل۔ سورج اور چاند اپنے رستے پہ چلتے رہتے ہیں، اپنی اسی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن خود خدا فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں کے آرام کے لیے ان کا رستہ بھی بدلا۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ سوئے رہے۔ قرآن پاک کی آیت فرما رہی ہے کہ یہ اللہ کی کیسی نشانیوں میں سے۔ امام علی مقام کے سر اقدس نے جب اس قاری کو قرآن پڑھتے سنا تو ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے یہ سچ ہے جو تو پڑھ رہا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ امت کے ہاتھوں ہمارا قتل کیا جانا اور پھر ہمارے سروں کو نیزوں پہ لے کے گلی گلی پھرایا جانا اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے امام علی مقام نے سبق یہ دیا کہ رستے میں جتنے بھی عزادار کھڑے تھے سرکار نے کسی سے گفتگو نہیں فرمائی، کربلا سے لے کے مدینہ طیبہ تک رستے میں جتنے بھی عزادار کھڑے تھے کسی سے گفتگو نہیں فرمائی، اگر کسی سے گفتگو کی ہے تو قرآن پڑھنے والے سے کی۔ سبق یہ دیا ہے میرے محبت کرنے والوں، یہ جس کتاب کے لیے، جس پاک نظام کے لیے میں نے قربانی دی ہے، اگر اس پاک نظام پہ رہو گے تو ہماری تمہاری محبت رہے گی، قائم رہے گی، رشتہ قائم رہے گا۔ اللہ رب العالمین بہت بڑی قربانی، چھوٹی سی قربانی نہیں، سارا خاندان قربان کر دینا اور اپنے ڈٹے رہنا، ڈٹے بھی شان کے ساتھ۔ یہ خواجہ خواجگان فرما گیا، سرداد نداد دست در دست یزید، قربان جائیں، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا حسین، سر کٹ گیا، خون کے فوارے چلے، پرواہ نہیں کی۔ بچوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، پرواہ نہیں کی۔ ہر بچے کو اس کے قتل سے پہلے یہ خوشخبری سناتے رہے، جس نے بھی آ کے عرض کی بابا جان گرمی ہے، صحرا ہے، پیاس کی شدت ہے، اسے فرمایا بیٹا صبر کرو، نانا جان حوض کوثر پہ پانی لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے اللہ نے امام علی مقام کو ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ میدان کربلا میں کھڑے ہو کے کربلا کے شہیدوں کو بھی دیکھ رہے تھے، حوض کوثر پہ سرکار کو بھی دیکھ رہے تھے، ساقی کوثر کو بھی دیکھ رہے تھے، حوض کوثر پہ بھی نظر تھی۔ اور ایک اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضور کی امت کے لیے جہاد کرنے والا مجاہد جب میدان جہاد میں لڑتا ہے وہ لمحہ لمحہ کملی والے کی نظر میں ہے۔ حضور میدان بدر میں بھی قائد تھے لشکر کے، میدان احد میں بھی کملی والے آقا قائد تھے، اور آج بھی جو رسول اللہ کے مجاہد کفر سے لڑتے ہیں سرکار آج بھی ان کی قیادت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سب کو حسنین کریمین کی سچی محبت عطا فرمائے، اور واقعہ کربلا جس مقصد کے لیے پیش آیا ہے رب کریم اس طرف آنے کی توفیق دے۔ اسی
اسی سے امام علی مقام خوش ہوں گے. بچوں کو بیچاروں کو آپ پہ دوڑا لینا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان نے منع فرما دیا. فرمایا جو چہرے پہ تماچے مارتا ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ کرتا ہے اور بیوہ کے علاوہ، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. صبر کی تلقین کی. اور میدان کربلا میں میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، حضور کی خاندان کی بچیوں نے، بیویوں نے جس طرح صبر کیا ہے کائنات میں کوئی ایسا صبر نہیں کر سکے. اگر ہم ان کی بے صبری بیان کرنے جائیں تو دنیا میں صبر والا کون؟ یہ تو سارا گھرانہ ہی صابرین کرتا، اس پہ تو صبر فخر کرتا ہے اس گھرانے پہ. اس لیے اہل بیت کی محبت یہی ہے کہ زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی امتحان آ جائے تو صبر و رضا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس امتحان سے گزرے. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی اس قربانی کا صدقہ، جس دین کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے، حضور کے جس نظام کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وطن عزیز مشکلات میں ہے، بلکہ حضور کی ساری امت اس وقت مشکل میں ہے. آپ سب اس پاک مجلس میں دعا کریں خدا اس مشکل سے نکال دے، نجات عطا فرما دے. اللہ حضور کی امت کو عظمت رفتہ عطا فرما دے. خدا امام علی مقام کا پیروکار محمود غزنوی، محمد بن قاسم شہاب الدین غوری جیسا کوئی مجاہد عطا فرما دے. کوئی غیرت مند حکمران عطا فرما دے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہے. یہ شہیدوں کا، غازیوں کا ملک ہے. یہ رسول اللہ کے نام پہ ملا ہوا ہے. جب یہ ہمارے حکمران غیروں کے سامنے جھکتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. یہ کھڑے ہو جائیں، اسلحے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عراق والے لڑ رہے ہیں، افغانستان والے بھی تو لڑ رہے ہیں. دنیا کی بہت بڑی طاقت، سپر طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. برطانیہ اور امریکہ کے جرنیل کہہ رہے ہیں کہ ہم 1000 سال بھی لڑتے رہے تو عراق افغانستان میں ہم جیت نہیں سکتے. پاکستان کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اگر جذبہ پیدا ہو جائے، قیادت میں قوم کھڑی ہے. میں نے کہا تھا وزیر اعظم صاحب قوم آپ کی تیار ہے، آپ آج کھڑے ہو جائیں. لیٹے نا، ہندو کے سامنے لیٹے نہیں. قیادت کھڑی ہو جائے، کل قوم کو کال دے، ساری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور قوم جب کھڑی ہوگی تو یہ سب ہوا ہو جائے گی. ان کے نعرے اور ان کی ہمیں دھمکیاں، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا یہ انڈیا ہو، اللہ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو سمجھیں. اور اس سے بڑی طاقت جو ہے وہ رب کریم نے جذبہ ایمان عطا فرمایا. یہ جذبہ ایمان تو کربلا کے میدان میں تنہا ہی ضدی قوتوں سے ٹکراتا رہا. یہ جذبہ ایمان تو تنہا بدر میں ابو جہل کی قوتوں سے ٹکراتا رہا. اللہ تعالیٰ